بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ بانی کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کی جانب سے وکیل عزیر بنڈاری نے درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا، موقف اختیار کیا، جواب دہندگان اور توہین عدالت کے مرتکب پانے والوں کو شوکاز نوٹس جاری کیے جائیں، عدالت انہیں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم بھی جاری کرے، جواب دہندگان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد منتقل کرنے کی استدعا، بانی پی ٹی آئی کا شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد میں طبی معائنہ کرایا جائے، حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے عدالتی افسر کی تعیناتی یا لوکل کمیشن مقرر کیا جائے۔ بانی تحریک انصاف کا پیمز اسپتال اسلام آباد میں طبی معائنہ ہوا۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال کے 2 ماہر ڈاکٹرز نے بھی آنکھوں کے معائنے میں حصہ لیا۔ پیمز انتظامیہ کے اعلامیے کے مطابق دیگر میڈیکل چیک اپ متعلقہ پیمز ماہرین نے کیے۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے طبی نتائج یکجا کر کے میڈیکل فٹنس رپورٹ مرتب کی۔ مریض کی رازداری اور سپریم کورٹ کی ہدایات کا مکمل احترام کرتے ہوئے طبی رپورٹ کے خفیہ مندرجات ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ پاکستان اور ملیشیا میں زیادہ دہشت گردی منشیات کی روک تھام اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملیشیا کے وزیر داخلہ سیف الدین ناصتون بن اسماعیل کی ایوان صدر میں ملاقات۔ صدر زرداری نے داخلی سلامتی، امیگریشن، قانونی اور عدالتی امور میں ادارہ جاتی تعاون کی پیش رفت کو سراہا۔ ملاقات میں پاکستان اور ملیشیا کے درمیان 2 طرفہ تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا ملیشیا میں پاکستانی مصنوعات کے لیے مزید مارکیٹ تک رسائی پر زور۔ ملیشین وزیر داخلہ کی پاکستانی ہم منصب محسن نقوی سے بھی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ۔ وزیراعظم کی زیر صدارت مانسون بارشوں اور نقصانات پر اجلاس۔ شہباز شریف کی بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب اور بارشوں میں تباہ گھروں کے مالکان کی مالی معاونت کی جائے، بجلی کی ترسیل کے نظام اور سڑکوں کی بحالی جلد مکمل کی جائے۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزراء اور سیکٹریز کو متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں اور بحالی کا کام شروع کرانے کی ہدایت۔ متاثرہ علاقوں میں اشیاء خورنوش اور دیگر امدادی سامان جلد پہنچایا جائے۔ شمالی علاقوں میں ارلی وارننگ سسٹم فعال۔ پیٹرول بھائی مہنگا ہو رہا ہے، حکومت ہماری سن رہی، غریب لوگ ہیں کدھر جائیں، کیا کریں؟ ہم تو روزگار میں پھنسے ہوئے ہیں، 400-500 کا ڈیلی کا پیٹرول آتا ہے۔ جب تک اس عوام کا یہ بالکل خون نچوڑ نہ لیں، یہ عوام کو سکون سے چھوڑیں گے نہیں۔ آگے سے ہمیں اتنے پیسے ملتے نہیں ہیں جتنے کا ہمارا پیٹرول لگ جاتا ہے، تو بڑا حالات بہت مشکل ہوتے ہیں، مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ اگر نیا دن نئی قیمت، نیا اضافہ۔ اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 81 پیسے اضافہ کر دیا۔ آج کے لیے پیٹرول کی قیمت 341 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 59 پیسے مہنگا۔ ڈیزل کا 1 لیٹر 368 روپے 29 پیسے میں فروخت۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن 9 روپے 98 پیسے فی لیٹر کر دیا۔ مہنگائی کے مارے عوام پھٹ پڑے، کہتے ہیں ایک دن ریٹ کچھ، دوسرے دن کچھ اور ہوتا ہے۔ مہنگے پیٹرول سے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا، بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا۔ مشرق وسطی سے خام تیل کی فراہمی میں تعطل برقرار۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برینٹ کروڈ آئل $94.39 فی بیرل فروخت۔ WTI کا 1 بیرل $87.06 کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہفتہ وار 2938 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,77,166 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ہفتہ وار بلند ترین سطح 1,81,158 پوائنٹس رہی۔ 4 ارب 55 کروڑ حصص کے سودے ہوئے۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 19,882 ارب روپے پر آ گئی۔ امریکہ کو اپنے خرمت سمیت پورے خطے پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن درست ڈیل کے لیے تیار نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایران میں کس سے بات کی جائے۔
امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف امریکہ کے فوجی آپشنز اب بھی موجود ہیں۔ اقتصادی جنگ سے امریکی فوجی آپشنز محدود نہیں ہوئے۔ ایران کے پاس فوج پولیس کی تنخواہوں کے لیے رقم نہیں۔ مہنگائی ریکارڈ سطح پر ہے۔ افراط زر 350% تک پہنچ چکا ہے۔ اب صرف یہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ایران کے پاس اب بحریہ، فضائیہ، ریڈار، فنی آلات اور دفاعی ساز و سامان کی تیاری کی صلاحیت نہیں رہی۔ ایران کی دوسری سطح کی قیادت بھی ختم ہو چکی ہے۔ ایران دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کوئی صدر نہیں بننا چاہتا۔ ایران کے اگلے اقدامات تک انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی اپنانے کا اشارہ دے دیا۔ ایران نے امریکہ کی معاشی پابندیوں کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، امریکی اقتصادی پابندیوں کا ناکام طے ہے۔ ہم یہ سب پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، بس کردار بدل گئے ہیں۔ 14 سال پہلے ایران پر لگائی گئی تاریخ کی سب سے تباہ کن پابندیاں ناکام ہوئی۔ 5 ماہ پہلے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کی شرط بھی ناکامی کا شکار ہوئی۔ 8 سال پہلے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہوئی۔ ایران کے خلاف اب تک کے سب سے کاری معاشی اقدام کا ناکام ہونا طے ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ کی پابندیوں کو غیر قانونی اقتصادی جنگ قرار دے دیا۔ کہا، امریکی پابندیاں تمام آزاد ریاستوں کی خود مختاری پر حملہ ہیں۔ امریکی ثانوی پابندیاں اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ بحری ناکابندی اور اقتصادی پابندیوں کا امتزاج فوجی جارحیت کے مترادف ہے۔ ایران کا کسی بھی خطرے کا فیصلہ کن، مؤثر اور تباہ کن جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایرانی وزارت دفاع نے دفاعی ساز و سامان کی اپ گریڈیشن میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جوابی کارروائی سے دشمن کو باز رکھنے کی قوت کو بھی مستحکم کیا گیا۔ جلد سمندر میں دشمن کو تاریخی سبق سکھائیں گے۔ ایرانی نیول چیف ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا کہ آبنۂ ہرمز بحیرہ عمان کا مشرقی علاقہ قوم کے لیے عہد کے مقام کی طرح دفاعی حیثیت رکھتا ہے۔ آبنۂ ہرمز اور خلیج فارس کا داخلی راستہ مکمل طور پر ایران کے کنٹرول میں ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف احمد وحیدی نے کہا، ایران نے خطرات کے خلاف مضبوط دفاعی حصار قائم کر لیا۔ نیٹو نے آبنۂ ہرمز میں طویل مدتی انتظام کے لیے ایران کی رضامندی ناگزیر قرار دے دی۔ آبنۂ ہرمز سے متعلق نیٹو اتحادی ممالک کا اہم اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق نیٹو ممالک کا آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت محفوظ بنانے کے لیے ممکنہ اقدامات پر غور۔ آبنۂ ہرمز سے متعلق کوشش نیٹو کا باقاعدہ مشن نہیں، نیٹو اتحادی ممالک کے درمیان رابطہ اور عسکری صلاحیتوں کو یکجا کرنے میں سہولت فراہم کرے گا۔ کشیدگی کم ہونے یا ختم ہونے کے بعد آبنۂ ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت کی تیاری کی جائے گی۔ فرانس اور برطانیہ 1 درجن ممالک پر مشتمل اتحاد تشکیل دینے کی قیادت کر رہے ہیں۔ آبنۂ ہرمز کے قریب نگرانی کرنے والا امریکی طیارہ ہنگامی سگنل جاری کرنے کے بعد غائب۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی فضائیہ کا نگران طیارہ خلیج فارس اور آبنۂ ہرمز کے قریب پرواز کے دوران اچانک غائب ہو گیا۔ ایمرجنسی سگنل سامنے آنے کے بعد خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں طیارے کو ممکنہ طور پر انٹرسیپٹ یا حملے کا سامنا ہونے سے متعلق قیاس آرائیاں شروع ہو گئی۔ امریکہ نے طیارے پر حملے، نقصان یا مار گرائے جانے کی تصدیق نہیں کی۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن لانے کی پوزیشن میں ہے۔ سینیٹر کوری بوکر کہتے ہیں، امریکہ کو سفارتکاری کی ضرورت ہے، بموں کی نہیں۔ انسانی المیے پر کسی کو خاموش رہنا چاہیے۔ فلسطین اور ایران میں منصفانہ امن کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اسلاموفوبیا امریکہ کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ مسلمانوں سے نفرت کے خلاف بل پیش کیا۔ پاکستانیوں کی طاقت امریکہ کی طاقت ہے۔ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کا ملٹری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹاسک فورس بنانے کا اعلان۔ ابوظہبی میں ٹیلان سائنپس نامی ٹاسک فورس قائم کی جائے گی۔ دونوں ممالک کے 20 ماہرین شامل ہوں گے۔ ٹاسک فورس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی پر کام کرے گی۔ اہم تنصیبات کا تحفظ اور علاقائی سیکیورٹی کی نگرانی ٹاسک فورس کی ترجیح ہوگی۔